پرواسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ عزت کے معاملے میں بھی مرد کی جو حیثیت ہے وہی عورت کی ہے، بلکہ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو عورت کی عزت کو کچھ زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس حوالے سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں اور الزام لگانے کے بعد گواہ کے طور پر 4 لوگوں کو پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ تو 80 کوڑے مارنے کی بات کی گئی قرآن کریم میں عورت کی عزت پر داغ لگانے کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مردوں کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بات ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ تو ایک طرح سے عورت کا معاملہ یہاں شریعت نے بڑھا دیا ہے۔ تو جس طرح جان کی قیمت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت کی جان کی مرد کی جان کی طرح، اسی طرح عزت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اور شریعت اسلامیہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ احترام اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کو دیا گیا۔ یہ بات چل رہی ہے ہماری کہ مرد اور عورت کے درمیان قانونی حقوق میں برابری کہاں کہاں ہے، تو جان کے سلسلے میں، قصاص کے سلسلے میں، اور حدود کی طرف آئیں گے تو حدود کے سلسلے میں بھی برابری کی بات ہے۔ جیسے چوری کرنے کا معاملہ ہے کہ مرد چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو جس طرح مرد چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، برابری کی بات ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں عورت کو اس کی تخلیقی اعتبار سے، جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، تخلیقی اعتبار سے سامنے رکھتے ہوئے مرد سے پیچھے رکھا گیا۔ جیسے گواہی کا مسئلہ ہے، تو اب عورتوں پر زنا کا الزام ہو، یہاں کسی عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ اسی طرح قتل کے معاملے میں گواہی دینے کی بات ہو، یعنی فوجداری سے متعلق جتنی گواہیاں ہیں کہیں بھی عورت کی گواہی نہیں لی گئی ہے۔ تو یہ ایک اٹھنے والا سوال ہے کہ یہاں عورت کو کیوں پیچھے کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہے، عورت انفعالی کیفیت سے متاثر ہونے والی شخصیت اور وجود ہے۔ عورت کے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت زیادہ ہے، یعنی سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ وہ نہیں کرتی ہے، انفعالیت کی بنیاد پر، جلد متاثر ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ سارے جو معاملات ہیں نا، وہ جذباتیت کی بنیاد پر طے ہونے والے معاملات نہیں ہے، یہاں ٹھوس سوچ اور بچار چاہیے۔ تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے۔ تو اس لیے کسی کی جان اور کسی کی عزت کی حفاظت کی خاطر، تاکہ جذبات کی بنیاد پر جان سے کھیلا نہ جائے اور جذباتیت کی بنیاد پر عزت سے کھیلا نہ جائے، عورت کی گواہی کو یہاں معتبر نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ مالی معاملات میں، وہ بھی قانون سے متعلق ایک چیز ہے، تو وہاں 2 عورتوں کو ایک مرد کے مقابل رکھا گیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ تو یہاں بھی اعتراض سامنے آتا کہ یہاں پچھاڑ دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا عورتوں کو، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ اس کی وجہ نسیان ہے، بھول جانا ہے، عورتیں بھول جاتی ہے۔ کیوں بھولتی ہے؟ تو تخلیقی طور پر یہ بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پھر کچھ خاص حالات پیش آتے ہیں، جیسے حیض وغیرہ کے ایام پیش آتے ہیں زندگی میں، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے، چڑچڑاپن کی جو نارمل کیفیت ہے وہ کیفیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ قرآن کریم نے کہا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو اس قسم کے معاملات میں گھسیٹا جائے، وہ عورتوں کو گھر میں رہنا دیکھنا چاہتا ہے عزت کے ساتھ۔ تو اس طرح گواہی کے لیے بار بار عدالت میں حاضری دینا، لوگوں کے سامنے آنا اسلام کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں ذرا سختی سے اس نے کام لیا اور کہا کہ ایک نہیں بلکہ 2 چاہیے۔ تو یہ وجہ بھی لکھی ہے، لیکن بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ حافظے کے اعتبار سے اور کسی چیز کو یاد رکھنے کے حوالے سے عورت کا معاملہ مردوں کے بالمقابل کم تر ہے، فروتر ہے۔ تو یہاں پیچھے رکھا گیا، لیکن دوسرے معاملات میں برابری کی بات ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور اضافہ یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض امور جو عورت سے متعلق ہیں وہاں تنہا ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ٹھہری گئی، تاکہ وہ لوگ اپنے ذہن کو صاف کر لیں جو سمجھتے ہیں ہر جگہ پیچھے دھکیلا گیا۔ تو وہ کون سے امور ہیں؟ تو شادی اور بیاہ سے متعلق جو معاملات ہیں نا، ان میں جیسے رضاعت کا مسئلہ ہے
کہ ہاں دودھ پلانے کا مسئلہ، تو وہاں ایک عورت بھی اگر گواہی دے دے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے، تو شریعت نے کہا کہ چونکہ اسی کا معاملہ ہے یہ، یہاں اس ایک کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔